اللہ نے انسان کو اتنا عظیم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، حسین بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت سے نوازا ہے، خلافت سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، اور وہی انسان اتنا کمزور اور ذلیل ہو جائے، اپنے جیسے انسان کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے، اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اور جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے مطلب لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی قبر پر جا کر پوجا کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، کسی خان نواب اور وڈیرے کے پاس جا کر جھکتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہماری نگاہ میں شرک صرف یہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے امریکی کرنسی ڈالر دیکھا ہوگا تو اس پر بھی اللہ کی عظمت کا نشان اور الفاظ موجود ہے۔ تو شرک کا مطلب جدید زمانے میں وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے ساتھ کسی اور نظام کو شریک کرتے ہیں، جزوی طور پر شریک کرتے ہیں یا مجموعی طور پر اس کو اپنا نظام قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی عظیم شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے اور بدعت عظیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جیسا جیسا انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی ذلت اور رسوائی کے رنگ بھی بدلتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو نئے بت انسان نے خود تراشے ہیں، یعنی جس طرح مکہ کے لوگ، عرب کے مشرکین اپنے ہاتھوں کی بت بنا کر اس کے آگے سجدریز ہوتے تھے، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی خود ہی پارلیمنٹ بیٹھ کر اپنے لیے بت تراشتے ہیں اور پھر اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے خود جو بت بنایا نظام کی صورت میں، اس کی بندگی ہم سب نے کرنا ہے۔ لہذا جو جدید زمانے کی ذلت اور رسوائی کے بڑے بت ہے، مزدقیت کی صورت میں، مانیزم کی صورت میں، آگے بڑھ کر سوشلزم کی صورت میں، کمیونزم کی صورت میں، شریعت سے آزاد اور لاپرواہ جمہوریت کی صورت میں، سرمایہ دارانہ نظام کی صورت میں، میرے بہت ہی محترم بھائیوں، شیطان نے آج کا انسان اس کے آگے سجدریز ہونے پر تیار کیا ہے، اور حزب الشیطان کا ایک نیا چہرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب کریم کے معرفت ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نظام کے مقابلے میں اتنے موجود ہے، جو نظام موجود ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ دشمن کو نہیں جانتے ہیں، دشمن کے چالوں کو نہیں جانتے ہیں، دشمن کی سازشوں کو نہیں جانتے ہیں، دشمن کے مقاصد کو بھی نہیں جانتے ہیں، تو آپ کیسے دشمن کا مقابلہ کریں گے؟